الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لكم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد كانها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللہ يتوفى قبض کرتا ہے الانفس جمع جان روح ہی نہ وقت موتها اس کی موت التي اور جو لم تمت نہ مرے فی میں منامیہ اپنی نیند فیمسک تو روک لیتا ہے التي وہ جس قضا فی فیصلہ کیا اس نے علیہ اس پر الموت موت ویرسل وہ چھوڑ دیتا ہے الاخرى دوسروں کو الی تک اجل ایک وقت مسمن مقررہ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے تفکرون غور و فکر کرتے ہیں اللہ کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مرے ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک اس بات میں پتہ ہیں ان لوگوں کو جو دھیان کریں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر واپس بھیجتا ہے یہی نشان ہے آخرت کا معلوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچتی ہے جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی وہی موت ہے مگر یہ جان وہ ہے جس کو ظاہری ہوش کہتے ہیں اور ایک جان سے جس سے سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی موضوع القرآن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع ویسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے واللہ عالم ام اتخذوا من دون اللہ شفاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون امی کیا اتخذوا انہوں نے بنا لیا من دون اللہ کے سوا شفاء شفاعت کرنے والے قل فرما دیں اولو یا اگر کانوا لا يملكون وہ نہ اختیار رکھتے ہوں شیئا کچھ ولا يعقلون اور نہ وہ سمجھ رکھتے ہوں کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے تو کہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ سمجھ تو بھی یعنی بتوں کی نسبت مشرکین دعوے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی ہیں انہی کی سفارش سے کام بنتے ہیں اسی لیے ان کی عبادت کی جاتی ہے سو اول تو شفیع ہونے سے معبود ہونا لازم نہیں آتا دوسرے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو اور صرف اس کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جس کو خدا پسند کرے خلاصہ یہ کہ شفیع کا معذون ہونا اور مشفوع کا مرتضی ہونا ضروری ہے یہاں دونوں باتیں نہیں نہ اسلام بتوں کا معذون ہونا ثابت ہے نہ کفار کا مرتضی ہونا لہذا ان کا دعویٰ غلط ہوا یعنی بتوں کو نہ اختیار ہے نہ سمجھ پھر ان کو شفیع ماننا عجیب ہے
قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، قل فرما دے للہ اللہ کے لیے شفاعت جمیعا تمام لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت السماوات آسمانوں والارض و زمین، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹو گے، تو کہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری شفاعت سفارش، اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، یعنی فی الحال بھی زمین و آسمان میں اس کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی اجازت و خوشنودی کے بغیر کسی کی مجال ہے جو زبان ہلا سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اللہ کے روبرو سفارش ہے، پر اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہے سے جب موت آئے کسی کے کہے سے عزرائیل نہیں چھوڑتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ ایک واحد، اشمئزت متنفر ہو جاتے ہیں قلوب دل الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر، وَإِذَا جب ذکر کیا جاتا ہے الذین ان کا جو من دونہ اس کے سوا، اذا تو فوراً ہم وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں، اور جب نام لیجیے حالت اللہ کا رک جاتے ہیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا، اور جب نام لیجیے اس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں خوشیاں کرنے۔ مشرق کا خاصہ ہے کہ گوہ بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محنت کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس کا دل اکیلے خدا کے ذکر و حمد و ثنا سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے، جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ افسوس یہی حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کے لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آ جائے اور جھوٹی سچی کرامات اناپ شناپ بیان کر دی جائیں تو چہرے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت و بساط جوش مارنے لگتے ہیں، بلکہ بسا اوقات توحید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیاء سمجھا جاتا ہے۔ فإلی اللہ المشتکیٰ وہو المستعان۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ قل فرما دیں اللہم اے اللہ فاطرہ پیدا کرنے والا سماوات آسمانوں والارض اور زمین، عالمہ اور جاننے والا، الغیب پوشیدہ، و شہادت اور ظاہر، انت تو تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین درمیان عبادی کا اپنے بندوں، فیما اس میں جو کانو وہ تھے، فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے، تو کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے چھپے اور کھلے کیے، تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی جب ایسی موٹی باتوں میں بھی جھگڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتنا وقار بھی دلوں میں باقی نہ رکھا، تو اب تیرے ہی سے فریاد ہے، تو ہی ان جھگڑوں کا عملی فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ وَلَوْ اور اگر أَنَّهُ لِلَّذِينَ ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں، جمیعاً سب کا سب، وَمِثْلَهُ اور اتنا ہی، مَعَهُ اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بدلہ میں دیں وہ، بِهِ اس کو، من سے، سوء برے، العذاب عذاب، یوم القیامت روز قیامت، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لم یکونوا نہ تھے وہ یحتسبون گمان کرتے۔ اور اگر گناہ گاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی، اور اس کے ساتھ تو سب دے ڈالے اپنے چھڑوانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائیں ان پر، سیئات برے کام، ما کسبوا جو وہ کرتے تھے، وخاقہ اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما جو کانو وہ تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، اور نظر آئیں ان کو برے کام اپنے جو کماتے تھے، اور اڑ پڑے ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹا کرتے تھے۔ یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس وقت جو ظالم شرک کر کے خدا تعالیٰ کی شان گھٹاتے تھے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اگر اس روز فرض کیجئے کل روئے زمین کے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد ان کے پاس موجود ہوں تو چاہیں گے کہ سب دے دلا کر کسی طرح اپنا پیچھے چھڑا لیں۔ جو بدمعاشیاں دنیا میں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوں گی، اور ایسے قسم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں گے جو کبھی ان کا خیال و گمان میں بھی نہ گزرے تھا۔
گزرے تھے۔ غرض توحید خالص و دین خاک سے جو ٹھٹا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کر رہے گا، اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر اڑ پڑے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا پھر جب مَسَّ پہنچتی ہے انسان ضُرٌّ دَعَانَا کوئی تکلیفوں میں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا پھر جب خَوَّلْنَاهُ ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتاً کوئی نعمت منا اپنی طرف سے، قال وہ کہتا ہے انما یہ تو اوتیتہ مجھے دی گئی ہے علی پر علم پر، بل ہی بلکہ یہ فتنۃ ایک آزمائش، ولیکن اور لیکن اکثروں ان میں اکثر لا یعلمون جانتے نہیں۔ سو جب لگتی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت کہتا ہے یہ تو مجھ کو ملی ہے کہ پہلے سے معلوم تھی، کوئی نہیں یہ جانچ ہے، پر وہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی جس کے ذکر سے چڑھتا تھا مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے، اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا انہیں بھول جاتا ہے۔ یعنی قیاس یہی ہو چاہتا تھا کہ یہ نعمت مجھ کو ملے کیونکہ مجھ میں اس کی لیاقت تھی اور اس کی کمائی کے ذرائع کا علم رکھتا تھا، اور خدا کو میری استعداد و اہلیت معلوم تھی، پھر مجھے کیوں نہ ملتی۔ غرض اپنی لیاقت اور عقل پر نظری، اللہ کے فضل و قدرت پر خیال نہ کیا۔ یعنی ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کر کہاں تک منعم حقیقی کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ناشکری کی گئی تو یہی نعمت نقمت بن کر وبال جان ہو جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ 5 جانچ ہے کہ عقل اس کی دوڑنے لگتی ہے تاکہ اپنی عقل پر بہکے وہی عقل رہتی ہے، اور آفت آپ پہنچتی ہے پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی۔ قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، قد قال یقیناً یہ کہا جاتا تھا الذین جو لوگ من سے قبلہم ان سے پہلے، فما اغنی تو وہ نہ دور کیا عنہم ان سے، ما جو کانوا یکسبون وہ کرتے تھے، کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے اگلے، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ فَأَصَابَهُمْ بس انہیں پہنچے سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمائی، والذین ظلموا اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من هَٰؤُلَاءِ ان میں سے، سَيُصِيبُهُمْ جلد پہنچیں گی انہیں سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وما ہم اور وہ نہیں، بمعجزین عاجز کرنے والے، پھر پڑ گئیں ان پر برائیاں جو کمائی تھیں، اور جو گناہ گار ہیں ان میں سے ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے۔ چنانچہ قارون نے یہی کہا تھا، اس کا جو حشر ہوا وہ پہلے گزر چکا، یعنی جیسے پہلے مجرموں پر ان کی شرارتوں کا وبال پڑا، موجود الوقت مشرکین پر بھی پڑنے والا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے گا یہ روپوش ہو کر یا اور کسی تدبیر سے اس کو تھکا نہیں سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اوا کیا لم یعلموا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ یبسط فراخ کرتا ہے الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ان بے شک فی ذلک اس میں لآیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون وہ ایمان لائے۔ اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ناپ کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو مانتے ہیں۔ یعنی دنیا میں محض روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا کسی شخص کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، نہ روزی کا ملنا کچھ عقل و ذہانت اور علم و لیاقت پر منحصر ہے۔ دیکھ لو کتنے بیوقوف یا بدماش چین اڑا رہے ہیں اور کتنے عقل مند اور نیک آدمی فاقے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی عقل دوڑانے اور تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، پھر ایک کو روزی کشادہ ہے ایک کو تنگ۔ جان لو کہ صرف عقل کا کام نہیں کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کر لے، بلکہ یہ تقسیم رزاق حقیقی کی حکمت و مصلحت کے تابع اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک